This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام زرعی ٹاکرا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبداللطیف بھٹی۔ میرے ساتھ زرعی تجزیہ کار، بانی و مرکزی چیئرمین کاشتکار فاؤنڈیشن پاکستان جناب منیر شاہین صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ہم یہ پروگرام ایک عرصہ سے کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بالکل نئی اور جدید قسم کی جو معلومات ہیں زراعت کے حوالے سے، اس میں کچھ فصلات جو موجودہ ہیں اس وقت پاکستان کے اندر چل رہی ہیں، اس کے وہ مسائل ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ان کی نشاندہی کر رہے ہیں جو شاید کسی دوسری جگہ پہ نہ ملیں۔ تو اس سے ہمارے جو ذمہ دار صاحبان ہیں ان کی کافی اچھی فیڈ بیک ہمیں ملی ہے، اور جو پروگریسو قسم کے ذمہ دار ہیں انہوں نے تو خاصا ہمیں اپریشیٹ کیا۔ اس طرح ہم سمجھتے ہیں یہ پروگرام اپنی نوعیت کا آپ ایک پروگرام ہے، اور لازمی طور پر یہ کسی نہ کسی اچھے ذمہ دار کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ ہمارے محکمہ زراعت کی جو کارکردگی ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے، ذمہ داروں کو تھوڑی بہت رہنمائی وہ بھی مل رہی ہے، اور پاکستان کی جو ہے خدمت وہ اس پروگرام کے ذریعے جو ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں مختلف قسم کے سوالات ہیں، خاص طور پر جو کپاس کے آخری مراحل ہیں ان سے متعلقہ ہیں۔ تو اس سے ایک اچھے ذمہ دار کو جو ریگولر یعنی باقاعدہ طور پر کاشتکاری کر رہے ہیں عرصے سے اور آگے کرتے رہیں گے، ان کے لیے خاص طور پر لمحہ فکریہ ہے اور ایک رہنمائی ہے، ان کو خاصا اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ ایک سوال ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ سفید مکھی اور گلابی سنڈی ہمارے ملک میں اس دفعہ میجر پیسٹ جو ہے نا، دشمن کیڑے وہ رہے ہیں۔ ہمارے قریبی ممالک میں گلابی سنڈی نے تباہی مچا دی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بچ گئے، ہماری فصل خاصی محفوظ رہی۔ بلا شک اس کا حملہ ضرور رہا ہے، لیکن اس حد تک نہیں گئی جتنا کہ ہمسایہ ملک کے اندر چلی گئی۔ تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو یہ ایک سوال بنتا ہے۔ یہ سوال پھر اس کا جواب ہم منیر شاہین صاحب سے ان کے تجربات کی روشنی میں پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، تاکہ ہم اس جواب کی روشنی میں اپنے اس وقت کی اور آئندہ جو فصل ہم کاشت کریں گے اس میں ہمیں رہنمائی مل سکے۔ جناب منیر شاہین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو انڈیا میں کپاس کی اس سال تباہی ہوئی ہے، اس کے اسباب جو ہم نے دیکھے کہ وہاں پرائیویٹ سیکٹر کا زیادہ راج ہے، اور اس سال کپاس جو کاشت ہوئی، جو پرائیویٹ سیکٹر نے کپاس کا سیڈ فارمر کو فراہم کیا، وہ بھٹی صاحب یہ کہہ کے فراہم کیا کہ یہ سیڈ پنک فری سیڈ ہے۔ مطلب یہ کہ ہماری کپاس کی اس ورائٹی کو پنک نہیں آتی، پنک اٹیک نہیں کرتی، اور یہ پنک بول ورم جو کیڑا ہے نقصان دینے والا کپاس کو، اس کے اٹیک سے یہ ورائٹی محفوظ رہتی ہے۔ ٹھیک، یہ کہہ کر کسان کو بیج بیچا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو کمپنیوں کے نمائندوں نے بریفنگ دی یا تعریف کی سیڈ کی، تو گورنمنٹ نے بھی اس پہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر لیا، اور فارمر نے بھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر لیا۔ ٹھیک، اور اس کے نتیجے میں
جب کپاس پرورش پانے لگی تو اس بھروسے میں آ کے نہ تو فارمر نے کوئی خاص پیسٹ کوٹنگ کی اپنے فصل کی، اور نہ گورنمنٹ نے اتنا اپنا رول پلے کیا وہاں، صحیح، نہ کوئی پنک بول ورم کے رکاوٹ کے لیے اس کے حملے کو روکنے کے لیے، تدارک کے لیے کوئی بایو پیسٹی سائڈ کا سپرے کیا گیا، کوئی زرعی زہروں کا سپرے وہاں نہیں کیا گیا، فیرامون ٹریپ نہیں لگائے گئے، اور اس طرح کوئی بھی جو تدارک ہوتا ہے پنک بول ورم کا جو رائج ہے نیشنل یا انٹرنیشنل سطح پہ، وہ نہ کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہاں فصل پک گئی، تیار ہو گئی کپاس کی، اور ٹنڈے لگ گئے، تو جب ٹنڈوں کو کھول کر دیکھا گیا تو اس میں کپاس کی بجائے سنڈیاں ہی سنڈیاں موجود تھیں۔ اچھا، اور کسان کو اس وقت پتہ چلا جب اس کی فصل تباہ ہو چکی تھی۔ صحیح، یہ تو جو ابھی تک کی رپورٹس آ رہی ہیں انڈیا سے، جو ہمارے کچھ ملنے والے فارمر وہاں موجود ہیں، یا اپنا دوسرے ذرائع سے جو اطلاعات مل رہی ہیں، اس کے مطابق جو انڈیا میں صورتحال پیدا ہوئی ہے کپاس کے ساتھ، وہ یہ ہے۔ یہ بہت بڑی آپ نے بات سمجھائی ہے۔ ذمہ دار بھائیو، آپ نے لازمی طور پر یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ میں دہرا دیتا ہوں تھوڑا سا، کہ انڈیا میں جو سیڈ بیچا گیا وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے زیادہ وہاں پہ بزنس ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سیڈ ہے اس کو گلابی سنڈی متاثر نہیں کرتی، گلابی سنڈی حملہ نہیں کرتی۔ تو ذمہ دار نے یقین کیا، جب یقین کیا تو اس نے اس کے کنٹرول کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ گلابی سنڈی وہاں پہ زیادہ پھیل گئی، جبکہ ہمارے ہاں شکر ہے اللہ کا کہ ایسا نہیں ہوا، اور ہمارا ذمہ دار قدرتی طور پر جتنی گلابی سنڈی لگتی اتنا لگی، تو انہوں نے کنٹرول بھی کیا اور اچھے رزلٹ آئے۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ وہ بلا شک کوئی بھی ہو زراعت، وہ ساری دنیا کے لیے وہ اہم ہوتی ہے، گندم ہے، کپاس ہے، گنا ہے، کچھ ہے۔ تو چونکہ یہ انسان کے خوراک اور انسان کے کپڑے، اس میں اس کا کردار ہے، وہ کہیں بھی پیدا ہو تو وہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ تو ہمیں بھی اس بات کا افسوس ہے کہ وہاں کے پرائیویٹ سیکٹر نے اپنے ذمہ داروں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، جبکہ ہمارے استفا کے جو وینڈر ہیں، بیچنے والے ہیں، انہوں نے بہتر سے بہتر چیز دی، آئندہ بھی ہم ان سے بہتر کی توقع رکھتے ہیں۔ اچھا، ایک بات اور ہے منیر شاہین صاحب، کہ ہمارا ذمہ دار سپرے تھوڑا کم ہوئے ہیں اس دفعہ، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، تو سپرے کرتے کرتے درمیان میں جب سمجھ لیں کہ کپاس پک جاتی ہے، پکنے کے بعد ذمہ دار حوصلے میں آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اب اس وقت نیا پھول آنے والا نہیں ہے، پچھلا جو ہے وہ پک چکا ہے، تو پھر وہ چنائی شروع کرتا ہے، جبکہ پودا ابھی نرم ہوتا ہے تو وہ سپرے بند کر دیتا ہے وقت سے پہلے، جبکہ ایک آدھ سپرے جو ہے نا ابھی ہونے والی ہوتی ہے۔ صرف سپرے اس لیے نہیں ہوتی کہ جو موجودہ پھل ہے، پھول ہے، ڈوڈیاں ہیں، یا مثال طور پر جو ٹنڈا ہے وہ ہے، تو ان کو بچانا اپنی جگہ پہ اور کیڑے کی موجودگی کو کنٹرول کرنا اپنی جگہ پہ۔ پہلے تو نیت ہوتی ہے کہ ہم ان تمام حصوں کو محفوظ کریں، آخری سپرے جو ہوتی ہے وہ ہے اگر کہیں کیڑا موجود ہے تو اس کو کنٹرول کریں۔ یہ ایک تھوڑا سا یہاں پہ فرق آ جاتا ہے اس بات کا، کہ جو کیڑا بچ گیا اس نے تو نسلیں بنانی ہیں، جبکہ ذمہ دار سمجھتا ہے میری فصل پک گئی، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو آخری سپرے اگر وہ کرے تو اچھی بھلی سنڈیاں اور جو دوسرے کیڑے ہیں وہ ان کی نسلیں نہیں بن سکیں گی۔ تو اس طریقے سے وہ وقت سے پہلے ایک طرح کا سپرے بند کر دیتا ہے۔ تو اس بات پہ جو منیر شاہین صاحب کی رائے بنتی ہے، ہم ان سے پوچھ کے دیکھتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں کیا کہنا چاہیں گے۔ دیکھیں، یہ بات آپ
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب کپاس کی پہلی چنائی ہوتی ہے تو ہمارا فارمر ذہنی طور پہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میری فصل تو اب تیار ہو گئی، جی اور وہ مزید اپنی فصل کی طرف توجہ نہیں دیتا، بالکل صحیح بات. اور یہ اس کا توجہ نہ دینا اس کے لیے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. صحیح. اب دیکھیں کہ موجودہ صورتحال میں یہ جو اب اکتوبر کا مہینہ شروع ہوا ہے، اس وقت ہمارا کسان جو کپاس کا ہے فارمر، وہ تقریباً 2 چنائیاں اپنے فصل کی کر چکا ہے، صحیح. اور یہی وہ مہینہ ہے کہ ہمارا فارمر 2 چنائیاں بھی لے چکا ہے، اور گلابی سنڈی کی جو چوتھی پیدائش ہے، 4th جنریشن، وہ بھی آنے والی ہے. بالکل صحیح. تو اس صورتحال کا ہمارے فارمر کو ادراک ہونا چاہیے، اور ہم اپنے جو فاؤنڈیشن کے فارمر ہیں، ہمارے ممبر ہیں، ہمارے عہدیدار ہیں، ان کے ذریعے ہم یہ پیغام پھیلا رہے ہیں اور دوستوں کو بتا رہے ہیں فارمر کو کہ ایسا بالکل نہ کیا کریں کہ چنائی شروع ہونے کے بعد اپنی فصل کو بھول نہ جایا کریں، مسلسل اس میں پیسٹ سکاؤٹنگ کریں، اس کو نظر میں رکھیں، اور خصوصاً یہ جو 4th جنریشن یہ پنک بول ورم کی آ رہی ہے، اس کو ناکام کرنے کے لیے اپنا پورا کردار ادا کریں. شاندار بات. اور یہ دیکھیں کہ اگر ان دنوں پنک بول ورم کے اٹیک کو ناکام بنایا جا سکتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے، دوسرے نمبر پہ پنک کو کنٹرول کرنے سے جو پنک نے آگے جا کے اپنی جنریشن بنانی ہے، اپنی نسل بنانی ہے، وہ نہیں بنا پائے گی. اگر بنا پائے گی تو اتنی زیادہ نہیں ہوگی، وہ آپ کو اگلے سال کے لیے وہ آپ کو ایک کنٹرول مل جائے گا. جو آپ کی فصل پہ زیادہ اٹیک ہوتا ہے پنک کا، وہ نہیں ہوگا. جو آف سیزن مینجمنٹ ہے پنک کی، اس میں آسانی ہوگی. بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے. امید ہے کہ یہ زمیندار صاحبان اس بات کی اہمیت کو سمجھ چکے ہوں گے. اب ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders and Dhareja Group of Academies. جی ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. تو بات چل رہی ہے کپاس کے اوپر، جو مختلف قسم کے مسائل نظر آئے ہیں اور ان کے حل، اور ایسی توقعات جو مطلب ایک امید سے بھی تھوڑا سا بڑھ کے مزید باریکیوں کی طرف جو گفتگو ہو سکتی ہے، وہ منیر شاہین صاحب رہنمائی دے رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں. تو اس طرح کے سوالات اور اس طرح کے جوابات بہت کم ہی پڑھنے کو یا سننے کو ملتے ہیں. امید ہے زمیندار بھائی اس بات سے فائدہ اٹھائیں گے اور اگلی جو آنے والی فصلیں ہیں ان کے اوپر بہتری کے لیے اور اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے ضرور تبدیلیاں لائیں گے اور اس سے رہنمائی لیں گے. تو سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے، منیر شاہین صاحب سے یہ پوچھنا بہتر سمجھ رہا ہوں میں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ماشاءاللہ زراعت کے لیے بھی خاصی کوشاں ہے، یہ ان سے کیا توقع کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کون سے انقلابی اقدامات کرے جس سے کسان غربت کی دلدل سے باہر نکل آئے؟ جناب بٹی صاحب، حکومت کو اقدامات بڑے سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے. حکومت کو سب سے پہلے تو
کسان کی اور زراعت کی اہمیت کا ادراک ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح ہے۔ اگر اسے اپنی زراعت کی قدر نہیں ہے، اپنے کسان کی قدر نہیں ہے، اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، تو پھر تو مطالبات پیش کرنا یوں سمجھے کہ بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے۔ خوبصورت بات۔ سب سے پہلے تو جو ہمارے حکومتی ٹیم ہے اس کو ہماری اپنی زراعت کی، ملکی زراعت کی اور کسان کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ بہت صحیح بات۔ دنیا میں جتنے بھی شعبے ہیں وہ انسان کے کبھی کبھی کام آتے ہیں۔ ٹھیک۔ اگر کوئی بھی لے لیں، جتنے شعبے ہیں وہ ہر روز کام نہیں آتے۔ واحد زراعت ایسا شعبہ ہے کہ وہ صبح اٹھتے ہیں تو ناشتے کے لیے زراعت کی ضرورت پڑتی ہے، بالکل صحیح بات۔ دوپہر کا کھانا ہے تو زراعت کی ضرورت پڑتی ہے، رات کا کھانا ہے تو زراعت کی ضرورت پڑتی ہے، بچے کو دودھ پلانا ہے تو آپ کو زراعت کی ضرورت پڑتی ہے۔ بلا شک۔ تو یہ ایسا شعبہ ہے جس کا ہونا ہر وقت بہت ضروری ہے۔ یہ آپ کی زندگی کے لیے، انسانی زندگی اور حیوانی زندگی اور جتنے بھی حشرات اور جتنے بھی ہمارے جو جانور ہیں جو انسانی زندگی میں جن کا عمل دخل ہے، آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں عمل دخل رکھتی ہیں۔ تو انسان کی یہ ضرورت ہے، اس کو نظر انداز کیے بغیر آپ نہ انسانیت کی کوئی قدر کر سکتے ہیں یا اس کی کوئی بہتری کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری زراعت کا جو انحصار ہے وہ آپ کے کسان پر ہے۔ صحیح۔ اور کسان کب تک اور کتنی دیر تک بھوکا ننگا رہ کر بغیر وسائل کے تنگ دستی میں مقروض ہو کر کتنی دیر تک آپ کا ساتھ دے گا؟ بڑی بات ہے آپ کی۔ اس کو آپ فیسلٹیٹ نہیں کریں گے، اس کو آپ مراعات نہیں دیں گے تو وہ کتنی دیر تک آپ کا ساتھ دے گا؟ مثال کے طور پہ میں یہ زرعی پالیسیاں جو بنتی ہیں، اب یہ دیکھیں کہ کسان کے پاس فصل آتی ہے، آج کل جو کپاس کی فصل ہے یہ آج کل ہو گئی ہے کوئی 7 سے 8 مہینے کی۔ تو کسان کی آمدنی کپاس کی صورت میں آتی ہے 8 مہینے کے بعد۔ لیکن آپ حکومت کی پالیسی دیکھیں کہ کبھی جو بجلی کا بل جس میں بہت سارے ناجائز اضافے کیے ہوتے ہیں، کبھی حکومت نے کہا ہے کہ ٹیوب ویل کا بل جو ہے یہ کسان 8 مہینے کے بعد پے کر لے، کیونکہ اس کی آمدنی نہیں ہے۔ اس کی آمدنی تو فصل پہ ہوتی ہے نا، بالکل صحیح ہے، لیکن بل بجلی تو وہ ہر مہینے پے کرنا پڑتا ہے، وہ کہاں سے کرے گا؟ ہر مہینے تو اس کی آمدنی نہیں ہوتی۔ صحیح بات، جو فصل کے پکنے پر ہے، فصل کے پکنے پہ ہے نا جی۔ تو ہر مہینے جو ایک لازم قرار دے دیا گیا ہے کہ یہ اضافوں کے ساتھ، ناجائز اضافوں کے ساتھ جو بل بجلی ہم دے رہے ہیں، حکومت دے رہی ہے، اس کو کسان نے پے بھی کرنا ہے اور کرنا بھی فوری طور پہ ہے۔ تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ صحیح بات، وہ کہیں نہ کہیں سے پیسہ اٹھائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ بل پے کرے گا۔ تو یہ وہ زیادتیاں ہیں جو حکومت کو نظر نہیں آتی۔ خوبصورت بات۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ سبسڈی ہے، سبسڈی بٹی صاحب کسان کو تب دی جاتی ہے، یہ کسی بھی شعبے کو تب دی جاتی ہے جب اس کو پاؤں پہ کھڑا کرنا مقصود ہو۔ صحیح۔
सब्सिडी का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि एक शोबा आपका गिर गया है, आपने उसे सब्सिडी सपोर्ट की और वो पाँव पे खड़ा हो गया। यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि ज़िम्मेदारों की मालूमात के लिए आप सब्सिडी का भी बता दें, ये क्या शय होती है, सब्सिडी किसे कहते हैं, ये भी साथ साथ बता दें। देखिए जी, सब्सिडी होती है कि जो किसान कोई चीज़ खरीद रहा है, ठीक, उसको गवर्नमेंट देखती है कि जी इसकी कीमत अगर 5,000 है तो 1,000 रुपये गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे देती है या 1,500 रुपये अपनी तरफ से दे देती है, और किसान को ताकि वो 3,500 रुपये में मुयस्सर हो जाए, खाद है, बीज है या इस तरह की कोई भी चीज़ है तो उसके ऊपर सब्सिडी दे के तो उसे वो रेट को सस्ता करके किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करती है। ठीक, इसे कहते हैं सब्सिडी। इसे कहते हैं सब्सिडी। ठीक, अब जो हम बात कर रहे थे कि सब्सिडी का पहली बात तो है मकसद क्या है। सब्सिडी का मकसद ये है, जो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, कि किसी भी शोबे को सब्सिडी इसलिए दी जाती है कि उसे पाँव पे खड़ा किया जाए, बिल्कुल बजा, ताकि वो दोबारा कुछ उसे ज़रूरत ना पड़े और अपने तौर पे वो सिस्टम को जनरेट कर ले। तो जब पिछले 10 साल से हुकूमत मुसलसल सब्सिडी दे रही हो तो हुकूमत को ये जान जाना चाहिए कि उसकी सब्सिडी ज़ाया हो रही है, किसान के फ़ायदा नहीं दे रही। सही बात। सब्सिडी का मतलब है एक दफ़ा देना, सब्सिडी का मतलब भीख की तरह बार बार देना नहीं होता। ये हमारे जो हुकूमत के ज़िम्मेदारान हैं वो गौर से सुन लें कि सब्सिडी का मतलब बार बार देना नहीं होता। सब्सिडी का मतलब ये है कि एक शोबा गिर गया है, उसे सपोर्ट करो और उसे खड़ा कर दो। अगर आप एक शोबे को 10 साल तक सब्सिडी दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी सब्सिडी का फ़ायदा नहीं हो रहा। सही बात है। आपकी सब्सिडी फ़ायदा नहीं दे रही तो अगले साल आपको सब्सिडी देने की बजाय ये सोचना चाहिए कि पिछली साल जो हमने सब्सिडी दी थी उसका फार्मर को फ़ायदा क्यों नहीं हुआ, हमें दोबारा सब्सिडी क्यों देनी पड़ रही है। इसी के साथ लेकिन इतने साल से सब्सिडी भी दे रहे हैं और बड़े फ़ख्र से दे रहे हैं, और सब्सिडी फ़ायदा नहीं दे रही, ये कोई सोचता ही नहीं है। एक तो ये है कि सब्सिडी क्यों दी जाती है। दूसरे नंबर पे भट्टी साहब सवाल ये है जी कि सब्सिडी हम किसे देना चाहते हैं। जिस तबके को सब्सिडी देना चाहते हैं उसके लिए ऐसा तरीक़ेकार बनाया जाए कि उस तक पहुंच जाए। अब जो पाइप या जो रास्ता बनाया गया है किसान तक सब्सिडी पहुंचाने का जी, उसमें इतने सुराख कर दिए गए हैं, उसमें इतने क्या कहते हैं, उस पाइप को इतना जगह जगह से उसे काट दिया गया है कि सब्सिडी वहाँ से चलती है तो फार्मर तक अगर वहाँ से 1 रुपया चलता है तो फार्मर के पास 5 पैसे पहुँचते हैं। सही बात है, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था। उसे इतना नाकस तरीका कार अख्तियार किया गया है कि सब्सिडी पहुँचती नहीं है, वो तो रास्ते में लोग खा जाते हैं। तो ये हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि किसान के नाम पे जो सब्सिडी किसान पे एहसान किया जाता है कि जी हम उसे सब्सिडी दे दी, हमने किसान पे एहसान किया, तो खुदा के वास्ते ये किसान पे एहसान नहीं है, आप ना करें। मैं बहैसियत किसानों के नुमाइंदे मैं आपसे मिन्नत करता हूँ कि आप खुदा के वास्ते ऐसी सब्सिडी किसानों के गले में ना डालें, उसका किसानों को कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि किसान बदनाम हो रहे हैं कि जी हमने आपको इतनी सब्सिडी दी, हमने आपको ये कुछ दिया। वो तो किसानों तक पहुंचा ही नहीं, वो तो किसानों को दिया ही नहीं गया। कुछ आपके रास्ते में लोग खा गए, कुछ टेक्नोक्रेट खा गए, कुछ ब्यूरोक्रेट खा गए और कुछ जनाब दूसरे लोग खा गए, कुछ 2 नंबरिए खा गए, कोई रास्ते में डीलर खा गया। वो तो बेचारे किसान तक पहुंचा ही नहीं। तो किसान को कम कम बदनाम तो ना करें। मेरे हिसाब से इसके 2 नुकसान हैं। एक तो आपने इंडिकेट बहुत अच्छा किया
کہ اگر ایک رقم ہے جو گورنمنٹ نے دی کسان کے لیے، اس کو پہنچانے کا جو طریقہ کار ہے وہ اتنا مطلب مشکل اور پیچیدہ ہے کہ درمیان میں وہ تھوڑا تھوڑا حصہ لینے والے شامل ہو جاتے ہیں، اور کسان کو وہ کم رقم ملتی ہے، جتنی ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی۔ ایک تو جو طریقہ کار بنانے والے ہیں انہوں نے خود جان بوجھ کر اس طرح کا کوئی طریقہ بنایا کہ اس کے اندر ہمارا حصہ نکلا کسی طریقے سے۔ دوسرا جو میرے تجربے میں آئی ہے بات، سبسڈی وصول کرنے کے لیے جتنی چکر ذمہ دار لگاتا ہے دکاندار کی طرف یا وہ لینے کے لیے ٹوکن شوکن یہ سارے، اور اس کا آدھا ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ وہ صبح آتا ہے شام کو واپس خالی، پھر اگلے دن جاتا ہے، پھر اگلے دن جاتا ہے، پھر اکاؤنٹ کھولو، یہ کرو وہ کرو، اس کا جو ٹائم ضائع ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو اس کے آنے جانے کا خرچہ ہے وہ اضافے اس کے اوپر ہے۔ ہاں جی۔ تو ایک پوری رقم نہ ملی، دوسرا ٹائم ضائع ہوا، پھر اس کے بعد اس کا جو کرایہ خرچہ ہوا اسی میں پورا ہو جاتا ہے۔ بھٹی صاحب یہ دیکھیں کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں حکومتی سطح پہ کہ خدا کے لیے جو کسان مزدور ہے، جو کھیت مزدور ہے، جی جو فارمر ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ جب حکومت کسی کسان کو کوئی چیز دیتے ہوئے اس کے عزت و احترام کا خیال نہیں رکھتی، اس کے جو رسپیکٹ کا خیال نہیں رکھتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے کسان کی جو اس کی کارکردگی ہے یا اس کی جو کوشش ہے یا اس کا جو کریکٹر ہے، کردار ہے، اس کو اس نے نہیں سمجھا۔ مطلب اس کی انا کو مجروح کر کے اسے ذلیل کر کے جو چیزیں دی جاتی ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ نہ دیں۔ کسان ہمارا بھکاری نہیں ہے۔ صحیح بات۔ بٹی صاحب، میں اپنے حکومتی ارکان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے کسان کو بھکاری نہ بنایا جائے، بھکاری نہ سمجھا جائے۔ اسے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے خیرات کی، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی سبسڈی کی۔ اسے جو کچھ دیتے ہیں اس کا صرف حق دے دیں۔ بڑی بات۔ جو وہ محنت کر رہا ہے اس کی محنت کا حق دے دیں اسے، وہ کچھ نہیں آپ سے مانگتا۔ ہمارا کسان غیور کسان ہے، محنتی کسان ہے، غیرت مند کسان ہے، وہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لیکن جو آپ کسان کے نام پہ دے رہے ہیں کم از کم وہ تو اسے رسپیکٹ سے دیں، اسے بھکاری بنا کے تو نہ دیں۔ ناظرین کرام، آپ نے ہمارا آج کا یہ پروگرام سنا جس کے اندر پہلی بات کہ ہمسایہ ملک میں گلابی سنڈی نے خاصی تباہی مچائی، اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا، تو اس کا آپ کے پاس جو حل ہے اگلے سال کے وہ پھر وہی بنتا ہے کہ جہاں سے سیڈ لینا ہے اس بندے کی ورتھ ہونی چاہیے۔ سیڈ جہاں سے لیں آپ، اگلے سال کی میں بات کر رہا ہوں، تو جس سے لیں وہ بندہ ایسا ہو جس کی عزت ہو، رسپیکٹ ہو، آنر ہو اپنے اس علاقے میں، اور جس کی بات پہ یقین ہو، وہاں سے سیڈ لیں، عام بندوں سے نہ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ چنائی جب شروع ہوتی ہے تو ذمہ دار غافل ہو جاتا ہے، آخری سپرے نہیں کرتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ فصل پک گئی اور اب ضرورت نہیں ہے، جبکہ اس وقت جو سنڈی ہوتی ہے وہ ایک نئی نسل وہاں پہ آ چکی ہوتی ہے اور وہ اگلے سال کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اگر ایک آدھ سپرے اس جگہ پہ ہو جائے تو وہ اگلے سال کے لیے کافی حد تک وہ کنٹرول ہمیں ملے گا، اور آپ کو ہی ملے گا، کیونکہ وہاں پہ جو باقیات ہیں کاٹن کی، کپاس کی، اس کے اندر جو چھپ جاتی ہے وہ وہاں سے ایک دفعہ تلف ہو جائے گی، تو اگلے سال میں کم سے کم پھر کیڑا نکلے گا۔ اگلی جو شاندار بات منیر شاہین صاحب نے ہمیں سمجھائی ہے سبسڈی کی، کہ جس کے اندر گورنمنٹ کوشش کرے کہ ذمہ داروں کو ایسی آسانی کے ساتھ پیسہ ملے کہ اس کو اتنے چکر نہ لگانے پڑیں، اور جو درمیان میں ٹکیاں لگاتے ہیں، درمیان میں یہ جو لوگ ہیں اور تقسیم کرنے والے، ان کی عادتیں بہت پرانی بنی ہوئی ہیں، تو وہ اپنا حصہ خواہ مخواہ کرسی پر بیٹھ کر وہ اس میں سے زبردستی ان کو مجبور کر کے چکر لگوا کے ان کو جو ذلیل کرتے ہیں، اس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے، اور ذمہ دار کو باعزت طریقے سے جو سبسڈی وہ ملے اور پورے پیسے ملے، اس کا اہتمام کیا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ بھٹی صاحب، ایک چیز اور میں گزارش کرتا جاؤں کہ انڈیا میں ہزاروں ایکڑ فصل تباہ ہو گئی پنک بول ورم سے، جی،
پاکستان کی کپاس بحال ہو گئی اور انڈیا کی کپاس تباہ ہو گئی، جبکہ دونوں ملک ساتھ ساتھ ہیں، ان کے آب و ہوا بھی ایک جیسی ہے، وجہ ان کا موسم بھی ایک جیسا ہے، ان کا طریقہ کار بھی ایک جیسا ہے، اور جو ہمارا پیسٹی سائیڈ کا قانون ہمارے جو حکومتی ادارے لے کے آئے تھے وہ بھی انڈیا کا اٹھا کے لے کے آئے تھے، وہی رائج ہے ہمارے کچھ تبدیلیوں کے بعد۔ بالکل صحیح بات ہے آپ کی۔ تو مثالیں بھی دے جاتی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے حکومتی ارکان ہیں وہ انڈیا کی مثالیں دیتے ہیں، وہ دیکھو جی وہاں یہ ہو گیا، وہاں جناب یہ ہو گیا، وہاں اتنی مہنگائی ہو گئی۔ صحیح بات۔ ہوا اس دفعہ یہ انڈیا میں کپاس اس لیے تباہ ہو گئی کہ پرائیویٹ سیکٹر کے کہنے پہ کسان نے بھی یقین کر لیا اور گورنمنٹ نے بھی یقین کر لیا، صحیح بات۔ جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان میں جب کاشت کپاہ ہوئی تو پرائیویٹ سیکٹر یہاں بھی کہتا رہا کہ جناب بوٹینیکل سپرے نہ کرو، صرف پیسٹی سائیڈ کو چلنے دو، لیکن یہاں چلے یہ بات پرائیویٹ سیکٹر کی اچھی تھی کہ انہوں نے توجہ دی، جی انہوں نے، کیونکہ یہ ٹرینڈ ہمارے یہاں بھی ہے کہ سیڈ یہ دیکھیں جی یہ تو پنک فری سیڈ ہے، جی لیکن یہاں کسی بریڈر کی اس بات کو نہیں مانا گیا کہ یہ پنک فری سیڈ ہے، جی یہاں اس بات کو تسلیم نہیں کیا گیا، انڈیا میں تسلیم کر لیا گیا، اچھا وہاں فارمر بھی تسلیم کر گیا اس بات کو اور گورنمنٹ بھی کر گئی۔ پاکستان میں کیا تبدیلی تھی کہ یہاں فارمر نے بھی اس بات کو پورا یقین سے نہ لیا اور ہماری گورنمنٹ بھی کانشیس رہی کہ بریڈر تو کہتا ہے پنک فری ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے پنک کو دیکھنا ہے کہ آتی ہے یا نہیں آتی۔ بلکہ اس دفعہ تو محکمہ زراعت جو تھا وہ اتنا زیادہ کانشیس تھا کہ اس نے پرائیویٹ سیکٹر کی بھی نہیں مانی۔ بڑی بات ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کہتا تھا کہ جناب ہمیں اتنے سپرے کرنے دو، انہوں نے اس کے سپرے روک دیے، درمیان میں بوٹینیکل ڈال دیا، آئی پی ایم کا پورے انہوں نے جذبے کے ساتھ جتنا ممکن ہو سکا، پہلا سال تھا، جتنا ممکن ہو سکا انہوں نے اطلاق کیا صحیح۔ اور اس کے رزلٹ بھی آئے۔ تو گورنمنٹ نے تو پرائیویٹ سیکٹر کی بھی نہیں مانی، گورنمنٹ نے فارمر کی نہیں مانی، گورنمنٹ نے فارمر کے نقصان کو بچانے کے لیے اس نے پوری اپنی جو اس سے ہو سکا، جو اس کے پاس وسائل موجود تھے، جو اس کے پاس ذہانت اور اذہان موجود تھے، اس کو بروئے کار لا کے اس نے اپنی کپاس کو بچا لیا۔ خوبصورت بات۔ یہاں صرف یہ فرق ہے کہ وہاں پرائیویٹ سیکٹر کی باتوں کو مان لیا گیا اور پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کی باتوں کو نہیں مانا گیا۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے سنا ہوگا اور لازمی طور پر آپ نے جو 2-3 سوالات سنے ہیں ان کے جوابات وہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ تو بہتری کی طرف آپ کو لے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders and Dhareja Group of Academies.